روشنی مانی کے ثابت نعرہ صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه ومجيدا لم يزل محمودا لا يزال باري المسموكات وذاتي المدعوات وجبار الأرضين والسماوات سبوح قدوس رب الملائكة والروح الصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لمن سبق والفاتح لمن غلب المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى سيد المطهر والإمام المظفر الشجاع الغضنفر خاتم طوبى وسقر شفيع روض محشر ساقي حوض الكوثر الأنزه الفتين الأشجع المتين الأشرف المكين الناصر المعين الوالي الولي الطيب الرضي المخلص الصفي الكوكب الدري السراج المضيء الإمام البصير الحاكم بالنص الجليل مظهر العجائب ومظهر الغرائب ومفرق الكتائب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب أسد الله الغالب غالب كل غالب مطلوب على كل طالب والإمام المشارق والمغارب مولانا مقتدانا حاضرنا والإمام النجم الصاقب علي بن أبي طالب وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. حضرات گرامی، گزشتہ 3 دن سے آپ تحمت فرما رہے ہیں. مجھے آپ حضرات کی تحمتوں کا خیال ہے. میں البت آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مسلسل تحمت فرمائی، میری مسافر نوازی فرمائی، اور یہ جو کچھ بھی تقریریں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی آپ کی خدمت ہو سکی مجھ سے، لیکن میں یہ عرض کروں کہ میں جتنا چاہتا تھا کہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا سکے، اپنے سنو سال و خستگی کی وجہ سے شاید میں وہ بات آپ تک نہ پہنچا پایا ہوں. لیکن آپ چونکہ چوتھی تقریر ہے اور میری خواہش بھی یہی ہے کہ آپ کی توجہات کو حاصل کرتے ہوئے میں گفتگو کے آخری مراحل تک کم سے کم پہنچ جاؤں. اسلام اور اس کے محافظ، اسلام پر جتنی گفتگو ہو سکتی تھی مجھ سے وہ میں نے کی،
لیکن جہاں تک حفاظت اسلام کا تعلق ہے، اس میں میری کل کی تقریر سے میں ایک جملہ مستعار لے کے عادت کروں کہ آپ کی نگاہ میں تاریخ ہے، لکھنے والوں نے تاریخ اسلام کے نام سے اسلام کی تاریخ نہیں لکھی، مسلمانوں کی تاریخ لکھی۔ اس سے بڑا فرق یہ پڑ گیا کہ اسلام تو ابھر کر نہ آ سکا، وہ لوگ جو تخت نشین تھے، جو اقتدار پر تھے، ملک و مال جن کی نگاہ میں تھا، ملوکیت جن کی نظر میں تھی، ان کی تاریخ لکھ کر آپ نے یہ کہا کہ اسلام کی تاریخ ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جب آج دنیا اس بربریت کو، اس جبر کو، اس ظلم کو دیکھ کر یہ کہتی ہے کہ اسلام دہشت گردوں کا مذہب ہے، تو آپ بلبلاتے ہیں لوگ کہ یہ دہشت گردی کا لفظ کہاں سے آیا۔ لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کے بجائے اس تاریخ اسلام کو پیش کیا ہوتا تو سب سے پہلے یہ بات سامنے آ جاتی کہ اسلام نے کبھی آفینسو اٹیک نہیں کیا، کبھی نہیں۔ اسلام ہمیشہ ڈیفنس میں رہا ہے، اسلام نے ہمیشہ مدافعت کی ہے۔ تو جب آپ تاریخ اسلام لکھ ہی رہے تھے تو یہ شعبہ بھی آپ کے پاس تھا، یہ سیکشن بھی آپ کے پاس تھا کہ آپ یہ لکھتے کہ اسلام وجود میں کیسے آیا، اسلام کا اعلان کیسے ہوا، اسلام پھیلا کیسے، اور کیسے اسلام کو پھیلانے والوں نے کس چیز کو پیش نظر رکھ کے اسلام کو پھیلایا۔ دیکھیے میں ہمیشہ سے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں جنتا تقریریں کرنے کا عادی ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جس مندوب کی میں مدح کر رہا ہوں اس کے لیے کسی وکالت کی ضرورت نہیں، وہ خود اپنے آپ میں ایک آفتاب ہے، تو اس کے لیے وکالت کی ضرورت کیا ہے۔ میں یہ کرنا چاہوں کہ اسلام کی اشاعت میں تلوار نے کوئی کردار نہیں ادا کیا۔ اسلام کی اشاعت میں جو لوگ ہندوستان آئے یا اور مقامات پر گئے ہیں، ان لوگوں نے اپنے خود سے، اپنے اخلاق سے اسلام کو پھیلایا۔ تو تاریخ اسلام لکھنے والوں سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ کم سے کم حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ لکھ دیتے کہ کیسے آئے ہندوستان، کیسے دین پھیلایا، کیسے اسلام کو قوت دی، کتنے لوگ ایسے تھے جو مسلسل مذہب کو بدل کے دین میں شامل ہو رہے تھے، وہ تو کوئی تلوار لے کر نہیں آئے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا تو تذکرہ کرتے کہ انہوں نے اشاعت دین میں کتنا کردار ادا کیا۔ حضرت خواجہ بندہ نواز کیسو دراز یہیں گلبرگہ میں مدفون ہیں، 104 برس کی عمر پائی، لیکن دیہات کے دیہات مسلمان ہوتے چلے۔ دیکھیے میری فکر دیکھیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے تاریخ میں پنجتن کا تذکرہ کیوں نہیں کیا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ پنجتن تمہاری تاریخ کے محتاج نہیں ہے، تمہاری تاریخ پنجتن کو چھوڑ کر آپ نے جو غلطی کی ہے اس کا خمیازہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر آپ نے ظاہر کے بجائے حقیقت کو دیکھا ہوتا تو آپ سمجھ میں آتا کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کے محافظ کون ہیں۔ آپ نے تلواروں کو حفاظت کا ذریعہ سمجھا، آپ نے محمد بن قاسم کا تذکرہ کیا۔ یہیں اورنگ آباد میں ایک شہنشاہ مدفون ہے، اس کے تعلق سے ابن نشا نے لکھا، میں ان کا جملہ دہرا رہا ہوں کہ کیا خوب شخصیت تھے، ایک بھائی کو زندہ نہیں چھوڑا، ایک وقت کی نماز ادا نہیں ہوئی، ایک بھائی کو زندہ نہیں چھوڑا، باپ کو قید کیا، رحمت اللہ علیہ۔ آپ کی نگاہ میں ہے، یہ ہے تاریخ آپ کی، یہ آپ کی تاریخ ہے۔ اگر
اگر یہ تاریخ ہے تو پھر تو ہو چکی اسلام کی تاریخ مکمل. آپ کی نگاہ میں وہ ہستیاں ہیں ہی نہیں. دیکھیے میرے اس سیکوینس کو تھوڑا سا میں توجہ کا طالب ہوں. یہ سیکوینس اگر میں آپ کی خدمت میں نہ پیش کر سکا تو شاید پھر میں نے ان تقریروں کا کوئی حق ادا نہیں کیا. پہلی مجلس میں میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ حضرت عبد المطلب کا کیا کردار رہا حفاظت دین کے لیے, نبی کی حفاظت کے لیے, اور جاتے ہوئے کہ کس کو سپورٹ کر کے گئے. اب میں سیکوینس سے دینا چاہتا ہوں کہ جس نے حضرت عبد المطلب کو نہیں پہچانا اس نے ابو طالب کو نہیں پہچانا, جس نے ابو طالب کو نہیں پہچانا اس نے عبداللہ کو نہیں پہچانا, جس نے عبداللہ کو نہیں پہچانا اس نے محمد کو نہیں پہچانا, جس نے محمد کو نہیں پہچانا اس کو کعبے کی کوئی شناسائی نہیں ہوئی, جس کو کعبے کی شناسائی نہیں ہوئی اس پر دین نہیں کھلا, اور جس پر دین نہیں کھلا اس پر ہجرت نہیں کھلی. جس نے ہجرت کو نہیں پہچانا اس نے بدر کو نہیں پہچانا, جس نے بدر کو نہیں پہچانا اس نے احد کو نہیں پہچانا, جس نے احد کو نہیں پہچانا اس نے خندق کو نہیں پہچانا, جس کو خندق کو نہیں پہچانا اس کو صلح حدیبیہ سمجھ میں نہیں آئی, جس کو صلح حدیبیہ سمجھ میں نہیں آئی اس پر خیبر کا حال نہ کھلا, دروازہ کیا کھولتا, اس پر خیبر کا حال نہ کھلا. جس پر خیبر کا حال نہ کھلا اس پر فتح مکہ نہیں سمجھ میں آیا, جس کو فتح مکہ نہیں سمجھ میں آیا اس کا تو حال یہ تھا کہ اس کو حنین نہیں سمجھ میں آئی, جس کو حنین سمجھ میں نہیں آئی اس کو جمل سمجھ میں نہیں آئی, جس کو جمل سمجھ میں نہیں آئی اس کو پھر صفین سمجھ میں نہیں آئی, جس کو صفین سمجھ میں نہیں آئی اس کو نہروان سمجھ میں نہیں آئی, جس کو نہروان سمجھ میں نہیں آئی اس کو صلح حسن نہیں سمجھ میں آئی, جس کو صلح حسن نہیں سمجھ میں آئی اس کو کربلا نہیں سمجھ میں آئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا وجہ تھی, کیا وجہ تھی کہ میں دیکھیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا میں نے تذکرہ اس لیے کیا کہ کم سے کم آپ نے ان کا تو نام تاریخ میں لکھا ہوتا کتنی جگہ جگہ, اور آپ نے تاریخ میں ان کا نام کیوں چھوڑا؟ صرف ایک وجہ کہ ان کے دروازے پر لکھا ہے شاہ حفظ حسین ناصر شاہ. ارے آپ نے اہل بیت کی دشمنی میں اپنے کا بھی تذکرہ چھوڑ دیا. یہ ہے آپ کی تاریخ, یہ ہے آپ کی ہسٹری. اور اگر آپ تحفظ کو دیکھیں, میری پہلی تقریر ہجرت میں تذکرہ کر چکا, مدینہ آنے کا میں تذکرہ کر چکا, اور جب بعد یہ بھی میں کر چکا. نوجوان اس بات کو میں نے یاد رکھے, پھر شاید میں کبھی آ سکوں نہ آ سکوں, مگر یہ ڈاٹا شاید پھر کوئی اور آنے والا خطیب آپ کے حوالے کرے, مگر میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کے حوالے کروں. سن ایک عام الفیل میں آپ کو سمجھا چکا, اسلامک ایئر تھا اس وقت, عربین ایئر تھا, اسلامک ایئر تو نہیں کہہ سکتا میں, عربین ایئر تھا. عام الفیل ہاتھیوں والا سال, ایک عام الفیل 17 ربیع الاول جب پیغمبر کا ظہور کی تاریخ, 30 عام الفیل 13 رجب یعنی ابن ابی طالب کے ظہور کی تاریخ ہے. اس ڈیٹ کو نئی نسل اپنے طور پر بھی ریفر کر سکتی ہے عام الفیل کے بجائے,
It was 17th of March 600 AD ईस्वी। 17 मार्च थी, 600 हिजरी थी, 13 रजब थी, 30 आमुल फील थी। इसी मौके के लिए हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं अपने एक साथी के साथ काबे के करीब बैठा हुआ था, रात का वक्त था। ऐसे में मैंने देखा कि कोई काबे की तरफ आ रहा है। अब जो हमने गौर से देखा तो देखा एक औरत है जो काबे की तरफ आ रही है। जैसे ही वो काबे के करीब पहुंची, उसने अपने दोनों हाथ बुलंद करके कहा, परवरदिगार, मैं तुझ पर ईमान रखती हूं, मैं साबका अंबिया की तस्दीक करती हूं, शहादत देती हूं, मैं उन तमाम कुतुब की गवाही देती हूं जो कुतुब रसूलों पर नाज़िल हुए, और मैं जो मौलूद मेरे शिकम में है उसका वास्ता देकर कहती हूं कि मेरे लिए इस मुश्किल को आसान कर दे। 30 आमुल फील 13 रजब की शब अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि ये औरत जब काबे के पीछे गई तो हमने आवाज सुनी, काबे की दीवार शक हुई, वो दाखिल हो गई। उसने कहा कि परवरदिगार, उस मौलूद का वास्ता जो मेरे शिकम में है, अभी पेट में है, वास्ता दे रही है मां बेटे का। अब महसूस कर रहे हैं, पीछे गई, दीवार शक हुई। मैंने देखा फातिमा बिन्त असद काबे में दाखिल हो गई। जरा गौर तो कीजिए उस माहौल का, मंजर का। रात है, औरत तन्हा है, बीबी काबे की पुष्ट पर है, दीवार काबा शक हुई, कोई आवाज तो हुई होगी, कोई और आवाज होती तो कलेजा फट जाता, मगर शेर की बेटी है, शेर की मां दाखिल हो गई। अबू तालिब को अभी खबर नहीं हुई। अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, हमने देखा, कोशिश की कि जाकर खुफल काबा खोले, दरवाजे का खुफल खोले, मगर खुफल को न खुलना था, न खुला। हम बाहर आए, जाके हमने अबू तालिब को इत्तला दी, मक्के के एक एक घर पे इत्तला दी। फातिमा बिन्त असद काबे में दाखिल हुई, दीवार शक हुई, दीवार बंद हुई। कोई अनजानी बात नहीं थी, पूरा मक्का जानता था कि फातिमा बिन्त असद अंदर है। 3 दिन रही अंदर, 3 दिन अंदर रही। काबे की दीवार फिर शक हुई, एक मर्तबा शक नहीं हुई, 2 मर्तबा शक हुई। एक मर्तबा जाते हुए, एक मर्तबा वापस आते हुए। और अब जो गोद में बच्चे को लेकर आई, आंखें बंद थी, बच्चे की आंखें बंद थी, और बच्चे का आलम ये था कि शेर का बच्चा है जो फातिमा बिन्त असद के आगोश में है। फातिमा बिन्त असद फरमाती हैं, नासर को तवारीख से पढ़ रहा हूं, याद रखें, फरमाती हैं कि मैं जैसे ही बच्चे को गोद में लेके निकली, हाकिम गैबी ने सजा दी, इसका नाम अली है। आप तो पहुंच चुके थे इस मंदिर तक। अब फिर उसके बाद सरकारी रिसालत के चेहरे पर पहली नजर पड़ी, आंखें खोल के उसी रूए अंदर को देखा, जिस नूर से खिलकत थी, नूर में नूर को देखा, नूर में नूर को पहचाना, नूर में नूर की क़ियादत। इसके बाद अली जब आगोश रिसालत में आ गए
تو جب تک مکے میں رہے نبی کے ساتھ ساتھ سائے کی طرح، جب ہجرت ہوئی اب کر چکا علی کی عمر 21 سال، اب میرے ساتھ ساتھ چلیے، اب آپ میرے ساتھ ساتھ چلیے 21 سال جب تک مکے میں رہے ابو طالب نے حفاظت کی، دین کی تاریخ لکھنے والے حفاظت اسلام کرنے والوں کا تذکرہ تو لکھتے، کتنی ادھوری تاریخ ہے، کتنی ادھوری تاریخ ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ لکھ کے، جبر کرنے والوں کی تاریخ لکھ کے، ظلم کرنے والوں کی تاریخ لکھ کر، ایک دن وہ بھی تھا جب اسی بنی امیہ کا حجاج ابن یوسف جب تک کہ علی کے چاہنے والوں کو صبح قتل نہ کرتا، ناشتہ نہیں کرتا تھا۔ تقریر محفوظ ہو رہی ہے میری، اور میں کوئی گھر میں بنانا تقریر کا عادی نہیں ہوں، آپ جب چاہیں میں تیار ہوں۔ یہ کیفیت آپ نے اس کو تاریخ میں شامل کیا۔ آپ نے ابو طالب، آپ نے کہا کہ ابو طالب کے تعلق سے ان کے ایمان پر شک ہے۔ گزشتہ کل کی تقریر تو پہر میں خطاب کر رہا تھا، وہاں میں نے عرض کیا تھا آج اس مجلس میں کچھ لوگ زیادہ ہیں جو وہاں نہیں تھے۔ میں نے کہا تھا جسم کی 6 حالتیں ہیں، جسم کی حیات، جسم کی موت، جسم کی نیند، جسم کی بیداری، جسم کی صحت، جسم کی بیماری۔ اسی طرح سے 6 حالتیں روح کی ہیں۔ روح کی حیات علم، روح کی موت جہل، روح کی نیند غفلت، روح کی بیداری انتباہ الرٹنس خبردار ہو گیا، اور روح کی بیماری ہے شک، روح کی صحت ہے یقین۔ اسلام ابھی شک کے دھندلکوں سے نہیں نکلا، یقین تک کہاں پہنچتا۔ دیکھ ہجرت کے بعد جب رسول پر دنیا تنگ ہو گئی، ابو طالب گزر گئے، اب حفاظت سپورٹ ہو رہی ہے علی کی۔ یوں تو علی نے حفاظت کی ہی، لیکن جب تک کہ ابو طالب زندہ تھے وہ بات اور تھی۔ علی کے سپورٹ 2 ہجری ڈاٹا لیتے جائے گیا، 2 ہجری بدر کی جنگ، ادھر سے بنی امیہ متحد ہو کر لشکر کے ساتھ مدینے کی سرحد پر پہنچ گئے۔ بدر میں بدر کبریٰ 17 رمضان 2 ہجری، علی کی عمر 23 سال، ادھر صرف 313، ادھر ہزاروں کا لشکر، ادھر ولید ہندا کا بھائی، سر سے پاؤں تک لوہے میں ناف، گھوڑے پر بیٹھا ہوا، تلوار پر سماتا ہوا آواز دے رہا ہے کوئی مسلمانوں میں جو میرے سامنے آئے۔ مسلمانوں کو سانپ سن گیا تھے، 313 تھے، بڑے جوان بوڑھے عورتیں بچے سب ملا کر 313، کوئی نہیں نکلا، 3 آدمی نکلے، علی ابن ابی طالب، حمزہ حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ ابن عبد المطلب، کے 3 لوگ ادھر سے نکلے، اور ادھر سے ولید، شیبہ، عتبہ، ولید جوانی اور طاقت کے نشے میں چور، ادھر علی پیدل علی گھوڑے پر نہیں تھے، اس جنگ میں علی گھوڑے پر نہیں تھے، قریب پہنچے، غور سے سر سے پاؤں تک دیکھا، اس نے کہا وار کرو، علی نے کہا نہیں، علی پہلے کسی پہ وار نہیں کرتا، اس کو موقع دیتا۔ اس نے تلوار اٹھائی، علی نے تلوار کو نیچے سے اوپر کی طرف کیا، ہاتھ کے گرا اور اوپر سے نیچے لائے تو سر سے پاؤں تک کہتے ہوئے آدمی رئیس نے کہا، مغفر کو جو کہا تھا تو جبھی سے نکل آئی، زفر جو پڑی خانہ دی سے نکل آئی، کہ ڈوب گئی، کہ
تہتمی سے نکل آئی، بگڑی تھی سفید لشکر کی سے نکل آئی، وہ تھا کہ عجب کیا جو سپر سے نہیں رکتی، یہ ضرب تو جبریل کے پر سے نہیں رکتی۔ ایک اللہ کی شاید عزیزان گرامی، امام جعفر صادق علیہ کسی نے پوچھا فرزند رسول بخیل کی تعریف کیا ہے؟ امام نے فرمایا جو نہ خود کھائے نہ دوسرے کو کھانے دے وہ بخیل ہے۔ کہا اس سے بڑا بخیل وہ ہے کہ جو نہ خود کھائے نہ دوسرے کو کھاتا ہوا دے۔ اور پوچھا سب سے بڑا بخیل وہ ہے کہ جو سلوات بھیجنے میں بخل سے کام ہے۔ آپ کو کہیں کہ دربار سے باہر ایک اور سلوات تو شاید فرمان فرمان میرے یہ دنوں سال تو نہیں ہے کہ میں حیدر کرار کی جنگ بیان کر سکوں، مگر نام انہی کا لے رہا ہوں، قوت انہی سے مانگ رہا ہوں۔ بات اس کے بعد علی نے ادھر مڑ کے دیکھا، جیسے ہی وہ گرا بری، علی نے مڑ کے دیکھا حضرت حمزہ سے شہبہ لپٹا ہوا ہے۔ حضرت حمزہ کا خط ذرا طویل تھا۔ علی قریب پہنچ کر انہوں نے کہا چچا ذرا سر کو جھکا۔ ادھر حضرت حمزہ نے بھتیجے کی آواز سن کے سر کو جھکایا، ادھر مقابل کا سر طرف ہوا۔ آگے بڑھے، حضرت عبیدہ سے لپٹا ہوا ہے عتبہ، اب پیروں پر ضرب لگا رہا، ہاتھ رکھ کے اس پر جو وار کیا تو اس کے بعد وہ تو گرا۔ پھر علی نے مڑ کے پیچھے نہیں دیکھا، لشکر میں بھگتے ہوئے چلے گئے۔ پاگل ہے علی، 400 قتل ایک دن میں تو کہوں ایک دن کی بات کیا ہے، گننے کو دن ہے ورنہ تو ساعت بھی نہیں۔ جنگ مکتوبہ 23 برس سے علی کا، احد 3 ہجری، علی 24 برس میں، خندق 5 ہجری، علی کا دن 27 سال۔ ادھر بنو امیہ کے پاس جب کوئی لڑنے والا علی کے مقابل میں نہیں تھا کہ حفاظت کیسے ہوئی، تو انہوں نے عمر بن عبدود کو ہائر کیا۔ اسے کہا کہ ہم تجھے بڑا معاوضہ دیں گے پر کچھ نہیں، علی کو خرچ کر دو، محمد کو بہت بڑھائیں گے، صفایا ہو جائے گا محمد۔ ایک علی کو آیا، خندقیں ٹوٹی، آپ نے سنی ہے خندق کی جنگ موقعوں سے، میں اتنی تفصیل تو نہیں پڑھوں گا، لیکن ایک آپ دو نکات میں چاہتا ہوں کہ آپ کی نگاہ میں رہے، آپ سے زیادہ تو نوجوانوں کی نگاہ میں رہے۔ خندق کھودی گئی، اسی کو احزاب کہتے ہیں۔ قرآن میں سورہ احزاب میں خندق کی پوری تفصیل موجود۔ ادھر عمر بن عبدود پکار رہا ہے کوئی میرے مقابل آئے، ادھر سے کوئی نکلنے پہ تیار نہیں، کوئی نکلنے پہ تیار نہیں۔ انتہا یہ کہ اس نے گھوڑے کو ایک جنگ دے کے خندق کے پار لے کر آیا اور نیزہ پھینکا، نیزہ آ کے سرکار رسالت میں آپ کے خیمے کے سامنے رکھا۔ صحبتیں ہوں تو شجاعتیں بھی ہونی چاہیے۔ جی قرآن کہتا ہے اس دن میں تم ایسے کانپ رہے تھے کہ تمہارے گلے کے دہن میں آ رہے تھے، اور اس دن تم کہہ رہے تھے آج اللہ نے بھی ہم کو دھوکہ دیا، رسول نے بھی ہم کو دھوکہ۔ میں کس کے ایمان کی کیا تعریف کروں، کیا تعریف بتلاؤں آپ کو، کہ جب اس نے نظر پھینک دیا اور آواز پہ آواز دیتا رہا، علی اٹھ کے کہا میں جاؤں یا رسول اللہ، کہا بیٹھ جاؤ۔
اس نے پھر مباشرت طلب کی، پھر کوئی نہیں اٹھا۔ علی نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دیجیے، کہیں بیٹھو دیکھتے ہیں کوئی اور نکلتا ہے کہ نہیں۔ جب تیسری مرتبہ آواز دی اس نے، کوئی نہ نکلا، تو سرکار رسالت نے اپنے ہاتھ سے علی کے سر پہ امان مانا۔ اس منظر کو آپ یاد رکھیے، میں کچھ دیر بعد پھر یہی منظر دہرانے والا ہوں کہ کسی اور موقع کی، کہ کس کس نے کیسے حفاظت کی ہے سرکار رسالت۔ امامہ مانا، تلوار لگائی، کہا یا علی میں تمہارے لیے گھوڑے کا انتظام کرتا ہوں۔ کہا نہیں یا رسول اللہ میں پیدل ہی جاؤں گا۔ خندق میں بھی پیدل آئے مخالف، وہ دیو ہیکل فیل مات کی طرح گھوڑے پر لگاتا ہوا عمرو بن عبدالوہب جھومتا ہوا۔ عرب کا یہ دستور تھا کہ جب تک کہ یہ نہیں جان لیتے کہ مقابل کون ہے جنگ نہیں کرتے تھے۔ اس نے سامنے ایک لڑکے کو دیکھا اپنے مقابل میں، 27 برس کا، 36-27 سال کا۔ کہا تم مجھ سے لڑو گے؟ کہا میں تجھ سے جنگ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا علی ابن ابی طالب۔ جملہ سنیے مجھ سے، پھر میں کھانا ہوں۔ کہا کون ابو طالب؟ وہ جو مکے میں بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، وہ جو حاجیوں کی خدمت کرتا ہے، وہ جو حاجیوں کو پانی پلاتا ہے، وہ ابو طالب؟ کہا ہاں وہ تیرے پتر بزرگوار۔ کہا میں تم سے نہیں لڑوں گا، کہا میں آپ کی خدمت پیش کروں گی، کہا میں تم سے نہیں لڑوں گا۔ کہا ابو طالب کا مجھ پر ایک احسان ہے، میں اپنے محسن کے بیٹے سے نہیں لڑوں گا، میں نہیں چاہتا کہ میرا محسن کا بیٹا میرے ہاتھوں کا۔ عمرو بن عبدالوہب کافر ہے، یہودی ہے، اس کو ابو طالب کے ایک احسان کو یاد رکھا ہے اس نے، لیکن مسلمانوں کو خدیجہ کی دولت نے پالا، وہ ظاہر ان کو سلام کیا گیا۔ تمام خدیجہ کے احسان کے بعد یہی مسلمان خدیجہ کے احسان کو بھول گئے۔ اس کے لیے اردو میں ایک لفظ مگر ممبر مجھے روک رہا، میں ذرا میں ممبر کو ہاتھ میں جانے نہیں دیتا۔ ارے جس کا نمک کھایا اس کے نمک کا تو خیال کرتے۔ محمد جنگ کی ہولناکیوں کے چھولے بھڑکتے تھے تو سرکار رسالت اپنے اصحاب کو بچا لیتے تھے، اور ہم کو جنگ کی ہولناکیوں میں بھیج دیتے تھے تاکہ آنے والی تاریخ یہ نہ کہہ سکے کہ رسول اہل بیت کو بچا لے گئے، اصحاب کو جنگ میں بھیج۔ یہ میرے مومنین کا قول ہے، مگر میں جب تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھتا ہوں تو جانے کا آمادہ کون تھا جس کو رسول بھیجتے؟ وہ جانے کے لیے تیار بھی تھا۔ ایک منزل اور آگے بڑھتا مجھے طرف دور تک فقط ہوئے ہیں۔ منتظمین مجلس نے بعض وجوہات کے بنا پر کل کی میری آخری تقریر کو دن کے 2 بجے کر دیا ہے۔ میری خواہش یہ ہے کہ وہ تمام مجلس پڑھوں گا ہی، اس کے علاوہ میں پڑھوں گا، لیکن آپ چاہتا ہوں کہ تقریر اختتامی مراحل کے قریب پہنچ جائے تاکہ کل میں دن کی دھوپ میں آپ کو زیادہ زحمت نہ دے سکوں، مختصر تقریر کے ساتھ موضوع کو وہاں تک لے جاؤں۔ جب یہ ہو چکے خیبر میں نہیں پڑھوں گا، آپ نے بہت سے تقریر سے سن لیجیے، ایک ایک جنگ میں پڑھتا ہوں تو بڑا وقت نکل جائے گا۔ 9 ہجری فتح مکہ، صلح حدیبیہ میں نے چھوڑ دی، فتح مکہ، دنیا نے دیکھا کہ اللہ کا رسول 12,000
مسلمانوں کے سائے میں آیا۔ اب دیکھ کے کہا کہ یہ تو بہت بڑا ہو گیا۔ ابو سفیان نے حضرت عباس ابن عبد المطلب سے یہ کہا کہ عباس تیرے بھتیجے کا ملک تو بہت بڑا ہو گیا۔ یہ لفظ دیکھیے 9 ہجری میں استعمال ہو رہا ہے، ملک ملک، یعنی دنیا کی نظر میں یہ اسلام نہیں تھا، ملک تھا۔ اور 61 ہجری میں اسی ابو سفیان کے پوتے نے تخت سے کہا تھا کہ بنی ہاشم کے پاس نہ فرشتہ آیا نہ وحی آئی، انہوں نے تو ایک کھیل کھیلا تھا، وہاں سے لے کر آج تک یہی جملہ ہے جنہوں نے محمد کا احترام نہیں کیا، وہ آج بھی حکومت ہی تو اسلام کہہ رہے ہیں۔ جب مکہ فتح ہو چکا تو ایک مرتبہ وحی نازل ہوئی کہ جاؤ اور کفار مکہ سے یہ کہہ دو، وحی لے کر جانا تھا کہ سرکار رسالت نے سے کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے کل آپ سے عرض کر چکا کہ منبر پر بعض نام مجھے یاد نہیں آتے، سب نام یاد آتے ہیں، بعض نام مجھے یاد نہیں آتے، پتہ نہیں کیوں یاد نہیں آتے، مگر میں دہراتا نہیں ہوں ان ناموں کو، اس لیے کہ مجھے اپنی زبان کی طہارت کا بڑا خیال رکھنا ہے۔ جی تو کسی نے کہا آگے بڑھ کر کہ یا رسول اللہ میں لے جاؤں ان آیتوں کو؟ کہا ہاں ہاں لے جاؤ۔ وہ جانتے تھے کہ بشیت اسی میں ہے کہ یہ 2 قدم جائے پھر وہی آئے، 2 قدم چلے تھے ابھی کہ وہی آئے، نہیں نہیں، یا تم جاؤ یا تمہارا نفس جائے۔ میں کہوں یا رسول اللہ، بلایا واپس، بلا کے کہا نہیں تم نہیں جاؤ گے، اور اس کے بعد علی کو بلایا، بلا کے کہا جاؤ یا آیت سن لو کہ آج کے بعد کوئی کافر حدود حرم میں داخل نہ ہو، آج کے بعد کوئی کعبے کا برہنہ طواف نہ کرے۔ یا رسول اللہ آیتیں تو سنانا تھا، کوئی لے جاتا کیا فرق پڑتا، مگر علی کی جگہ کوئی اور جا کے یہ آیتیں سناتا تو یہی مکے والے کہتے تھے آج تم ہم کو سنا رہے ہو، کب تک تو تمہارے باپ دادا ننگے طواف کرتے تھے۔ یہ تھی تاریخ، اس لیے اس کو بھیجا کہ جس کے پشتوں میں سب موحد تھے، جس کے پشتوں میں کبھی بت پرستی نہیں ہوئی، جس کے پشتوں میں نبوت سلسلہ وار آتی رہی، ہم یحسدون الناس اللہ ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما۔ یہ آل ابراہیم کا سلسلہ ہے۔ گئے اور جا کر اذان دی، اذان دے کر آ کر سنایا آج کے بعد کوئی کافر حدود حرم میں داخل نہ ہو، آج کے بعد کوئی کعبے کا برہنہ طواف نہ کرے، ننگے طواف کرتے تھے کعبے کا، کوئی نہ کرے۔ اس کے بعد جب اترے دیوارے کعبہ سے اب آگے بڑھے تو راوی بیان کرتا ہے مکے کے کفار یوں ڈر کے بھاگے جیسے بکریاں شیر کے خوف سے بھاگتی۔ یہ تھا روب علی، یہ تھا دبدبہ علی۔ یوں کعبے کی حفاظت ہوئی 11 ہجری، سرکار رسالت نام پردہ خان۔ اب علی تنہا ہے، یہاں میں رک کر 4 جملے آپ کے حوالے کروں، ایک منزل عبور کروں اور پھر جس کو آخری مرحلے کروں۔ دنیا کا جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اس کی سوانح حیات اتنی ہی ضخیم ہوتی ہے۔ اس کی بایوگرافی اگر لکھی جائے تو اس کی بایوگرافی اتنی ہی ضخیم ہوتی ہے، ساری
اس کا لڑکپن، اس کا بچپن، اس کی ولادت، اس کا شہر، اس کے احباب، اس کے دوست، اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کی اٹھان، یہ سب پھر اس کے خطوط، ان کے سلسلہ روابط، ان سب کو لکھا جاتا ہے اور اس کے مارے میں یہ سب کہیں جا کر ایک دقیق کتاب بنتی ہے۔ کائنات کی اتنی بڑی ہستی علی ابن ابی طالب، ان کی بایوگرافی اور آٹو بایوگرافی جو انہوں نے خود بیان کی 4 جملوں پر مشتمل۔ یہ 4 جملے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں تو تقریر کو ایک پل دے کے ایک منزل پر لے جاؤں تمام 4 جملے فقط 4 امیر المومنین اپنی آٹو بایوگرافی کے لیے فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بول رہا تھا جب دنیا کی زبانیں گم تھی۔ آپ کو یاد ہے میری پہلی تقریر کی ہفتے دعوت ذوالرشیدہ میں جب نبی نے کہا تھا کہ انی محمد رسول اللہ، کیا تم میری مدد کرو گے، میں اللہ کا رسول ہوں، تو سب کے ہونٹ پھر گئے تھے، سب کی آنکھیں پتھرا گئی تھی، سانس کی آمد و چپ ہو گئی تھی، ہوا چپ تھی، فضا خاموش تھی۔ گلبت نے کہا اس وقت ایک بچے نے جس کا نام علی تھا کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں، میں نصرت کا وعدہ کرتا ہوں۔ میں نے پرسوں بھی یہی کہا تھا اگر اس آواز کو ہٹا لیا جائے تو پھر اس وقت عالم اسلام میں سوائے کفر کے سناٹے کے باقی کیا تھا؟ میں بول رہا تھا جب دنیا کی زبانیں گم تھی۔ دوسرا جملہ ارشاد فرمایا میں سر بلند تھا جب دنیا کے سر جھکے ہوئے تھے۔ جب اللہ کے رسول نے کہا کوئی ہے میدان میں جانے والا تو کسی کا سر اٹھانا نہیں تھا، بس علی کہتے ہیں میں سر بلند تھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میرے پاؤں میں استقامت تھی جب دنیا کے پاؤں لرز رہے تھے۔ کوئی مارکا، خیبر کے مارکا کا کیا کہوں آپ سے، میں کیا سناؤں، میں کوئی گیا پہلے کے سامنے، کوئی گیا دور سے کھڑے ہو کے لڑتے ہوئے رسول کا دامن پکڑ کے کہتے رہے یا رسول اللہ دیکھیں تو دروازہ خیبر علی کے ہاتھوں پر ہے۔ تو نبی نے کہا ہاتھ کو کیا دیکھ رہا ہے، پاؤں دیکھ، پاؤں دیکھ۔ کبھی کبھی میں میر تقی میر کے اس مصرے سے استفادہ کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ دست خیبر علی کے ہاتھوں پر پکڑی یہ گلاب، یہ کیفیت۔ اب آخری جملہ کہ میں تنہا نور الہی کی شمع کو لے کر چلتا رہا جب لوگ مارے دنیا میں کھو گئے۔ یہ ہے بایوگرافی۔ ایک دو جملے اور میں چاہتا ہوں کہ نئی نسل کے ذہن میں محفوظ رہیں تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ صرف جنگیں بیان کر کے گزر گئے، کردار بھی بیان کر دیتے دو جملوں میں۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیں انٹرنیٹ پر تلاش کر لیں کوفی عنان کی یہ تقریر جو اس نے یونائیٹڈ نیشنز میں کی تھی۔ اس نے کہا کہ پوری دنیا میں صرف ایک موقع ایسا ہے جب 4 سال میں زمین پر کوئی بھوکا نہیں تھا، اور وہ دور علی کا دور تھا۔ میری زبان سے نہیں ہے جو اس کی زبان سے ہے، جس نے یہ بیان یونائیٹڈ نیشنز میں دیا، حال ہی کا واقعہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 5-7 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ کیفیت یہ تھی، عید کا دن تھا، علی مسجد کوفہ کے دروازے پر چٹائی پر بیٹھے ہوئے اور گھٹنے پر سوکھی جو کی روٹی توڑ رہے تھے کہ ایسے میں سفیر روم آیا۔ پہچانتا نہیں تھا ان کو، کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں یہ بات تھی، وہ ملنے آیا تھا خلیفہ وقت سے، اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ خلیفہ اپنے محل میں ہوگا، عید کا دن ہے، دربار سجا ہوا ہوگا، مصاحبین اطراف ہوں
ہوں گے، دل الہی جھکے ہوئے ہوں گے آگے خلیفہ کے، خلیفہ انعام و اکرام دے رہا ہوگا۔ آیا اور اس نے پوچھا کہ ان سے معلوم کر لوں اس شخص سے کہ خلیفہ کا قصر کہاں ہے، محل کہاں ہے۔ قریب پہنچ کر کہا کہ خلیفہ کا محل کہاں ہے؟ اس نے کہا کیا کام ہے تجھے؟ کہا میں خلیفہ سے ملنا چاہتا ہوں، میں سفیر ہوں روم کا۔ تو علی نے کہا کیوں ملنا چاہتا؟ کہا مجھے ان سے کام ہے۔ تو کہا بدلا میں بھی خلیفہ ہوں۔ تو اس نے حیرت سے کہا تم خلیفہ ہو اسلام کے؟ علی نے کہا ہاں۔ تو کہا اب یہ سوکھی روٹی توڑ کے کھا رہے ہو عید کے دن؟ علی نے کہا ہاں۔ علی یہ سوچتا ہے کہ آج کا عید کا دن ہے، آج شاید کوئی گھر ایسا بھی ہوگا جن کے پاس سوکھی روٹی بھی نہیں ہے۔ یہ ہے علی کا کردار۔ سردی غضب کی ہے، علی کام رہے ہیں، بیت المال میں سینکڑوں کمبل پڑے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے کہا یا علی آپ کو سردی سے آپ کام رہے ہیں، ایک کمبل تو لے لیجئے اس میں سے تاکہ آپ بدن کا تحفظ کر سکیں۔ علی نے کہا خدا علی کو اس دن کے لیے زندہ نہ رکھے جس دن اس کا ہاتھ بیت المال کی طرف اٹھے۔ صدق کے لیے شہزادے کونین کو تڑپانے والوں، زہرا کے بچوں پر بھوک کو مارنے والوں، دیکھا تم نے کردار کس کو کہتے ہیں؟ آٹے کی بوری لے کر کندھے پر اٹھائے ہوئے ایک بیوہ کے گھر پہنچے۔ رات کا وقت تھا، جا کر زنجیر ہلائی۔ وہ اپنے بچوں سے کہہ رہی تھی خلیفہ تو اپنے محل میں آرام سے ہے، سو رہا ہوگا، ہم غریبوں کی کون پرسش کرنے والا ہے؟ ایسے میں زنجیر ہلائی۔ اس نے پوچھا کون؟ کہا خلیفہ نے تیرے لیے یہ آٹے کی بوری بھیجی ہے۔ آئی دروازے پر دیکھ کر کہا تم کون ہو؟ یہ ہے کردار علی کا۔ وہ کون ہے انہوں نے نہیں بتلایا، اس لیے کہ مقابل بھوک کے عالم میں بھی ہے، غربت میں بھی ہے۔ علی نے کہا کہ میں علی کا بھیجا ہوا ایک آدمی ہوں، یہ آٹے کی بوری بھیجی ہے، یہ لے لے۔ اس نے کہا اب آٹا لے کر کیا کروں؟ بچے بلبلا رہے ہیں، بلک رہے ہیں بھوک سے، میں روٹی پکانے بیٹھوں تو ان کو کون بہلائے گا؟ کہا علی نے کہا ہم بہلا دیں گے، ہم کھیلیں گے، تو اپنا کام کر۔ روٹی پکائی اور اس کے بعد جب روٹی پک چکی علی نے کہا یہ لے تیرے بچے، میں چلوں۔ ایسے میں اس کے پڑوس کی ایک اور عورت داخل ہوئی گھر میں جو علی کو پہچانتی تھی۔ علی رخصت ہوئے، اس نے پوچھا یہ تو کس سے برزبانی کر رہی تھی؟ کہا خلیفہ کے پاس سے کوئی آدمی تھا، کہا بدنصیب علی خود تیرے دروازے پہ تیرے رزق کو پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ یہ کردار کا تاریخ میں کہیں محفوظ ہوا؟ جی کیا کہیں محفوظ ہوا یہ کردار؟ یہ واقعہ کہیں رقم کیا گیا تاریخ اسلام؟ علی وہ ہے جو پیٹ میں بھوک سے پڑتے ہوئے بل کو پہچانے، وہ ہے۔ اور پھر 40 ہجری سے پہلے 36 ہجری سے 40 ہجری تک علی کو مصروف رکھا گیا جب وہ جمل گزر گئے۔ کون آیا، کیسے آیا، کس لیے آیا، یہ تفصیل بہت طویل ہے، لیکن اس کے فوراً بعد صفین کی جنگ ہوئی، مارے دیکھا لگتا اس کے بعد ایک دو چار جملے افضل میں جن کو تمام کروں، وقت قریب ہو رہا ہے میرا، 5-7 منٹ اگر وقت تجاوز کر رہا ہوں تو کوئی خیال نہ فرمائیں گے۔ باوت غلط سبات جب صفین میں آئے، مارکا آرائی ہوئی، تو علی جب آگے بڑھ کر حملہ کرتے تھے تو دونوں طرف لاشوں سے پٹ جاتا تھا میدان، پھر واپس آتے، پھر جاتے۔ تو ایک مرتبہ اہل صفین نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، جب ہم دعوت مبادرت طلبی کرتے ہیں تو علی آ جاتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے کہ ہمیشہ علی آ جاتے ہیں؟
علی نے ایک 13 برس کے صاحبزادے کو بلایا، کہا ادھر آؤ۔ صاحبزادے خط طویل، خامہ بلند بلایا اور بلا کر اپنے ہاتھ سے باندھا، جیسے بدر میں نبی نے علی کے طرف خندق میں جیسے باندھا تھا، ایسے اپنے ہاتھ سے امامہ باندھا، کمر میں پٹکا لگایا، اپنے ہاتھ سے تلوار لگائی، گھوڑے کی رکاب تھامی، مگر اتنا کیا کہ اس صاحبزادے کے چہرے پر ایک نقاب تھا اور کہا اب تم جاؤ۔ پاؤں پکڑ کے گھوڑے پر سوار کیا۔ صاحبزادے نے گھوڑے کا رخ موڑ کے اب جو ایک دی گھوڑے کو اب جا کے میدان میں ایک جب سے آیا تو سب پکار اٹھے گے، یہ تو پھر علی آ گئے۔ اور اس کے بعد تلوار یوں چلی، اس شان سے چلی کہ میرے نبی نے لکھا ترچھی چلی جبھی پہ بابو اڑا دیے، جتنے کمان کو تک کیا بابو اڑا دیے، تربتہ کر کے تیرے سے پہلو اڑا دیے، راکب کے پاس گھوڑے کے دانوں اڑا دیے۔ وہ تھا کہ ہم تو جنگ میں رستم کو روک لیں لیکن نظر کے بار کو کس طرح روک لیں، ہر جا لپٹ لپٹ کے وہ شور ہو گئی، میدان میں مثل برف چمک چار ہو گئی، مودی طرف کے مر گئے، جبرو برو گئی، بچھو کا ڈنک اس کو لگا جس کو چھو گئی، جوہر چھری تھی منکر ایمان کے واسطے، نشتر تھی اس کی نوک رگے جان کے واسطے، رکتی نہ تھی وہ سامت ہمدن کے سامنے، تصویر مرد پھرتی تھی دشمن کے سامنے، وہ تھا ارے نہ جائیو طاقت کے سامنے، لبکی کو تب بھی خوف سے مارا نہ جائے گا، زہر کا چل گیا راجہ لشکر پکارے تھے یہ مفیہ نہیں آ گئے۔ تو پھر علی آئے۔ اب جب وہ جنگ کا عالم میں تھا تو ایک مرتبہ علی یوں دیکھ رہے تھے کہ جیسے اندھا وقمہ آئینے میں دیکھتے ہیں وہ اور یہ بھی دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا۔ جب پہلے رنگ کا پکار اٹھے کہ یہ تو پھر علی آ گئے تو علی نے ایک مرتبہ آواز دے کے کہا ذرا چہرے سے نقاب ہٹا دینا عباس۔ اب پھر سیوریاں بجنی جو عباس نے حیدر کی طرح فوج نمروں پہ اٹھا لی، یہ انداز، یہ جنگ آئے واپس لوٹ گئی، ہو چکی تقریر، میں نے آپ کو فرمایا واپس لوٹ کے آئے، باپ کے گلے میں باہیں ڈال دی، باپ نے بیٹے کے دونوں شانوں کو چوم لیا۔ کیا بھی اس کے بعد مجھے مسائل پڑھنے کی ضرورت ہے؟ کتنا بھروسہ تھا علی کو اپنا کے شانوں پر، کتنا یقین تھا علی کو اپنا کے شانوں پر۔ 20 رمضان کی شام کو جب اس کو سپرد کر چکے تو ایک مرتبہ زینب کو بلایا، پہلو میں بٹھایا، نظر بھر کے زینب کو دیکھا، کیا بیٹی ذرا شانوں سے رضا ہٹانا زینب؟ بی بی نے شانوں سے رضا ہٹائی تو بی بی کے بازوؤں کو چوم کر کہا زینب میرے خاطر شانوں میں رسیاں بندھے گی بیٹی۔ تو زینب نے حسن کو نہیں دیکھا، حسین کو نہیں دیکھا، عباس پر نگاہ ڈالی اور یہ سوچتی رہی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے بازوؤں میں کام نہ کر پاتے، لیکن جب عباس محبت کے لیے آئے تو زینب نے کہا ہاں زینب کی غربت، ہاں بیویوں کی اسیری، ہاں چوتھے امام کی غربت، کیا غربت تھی آل نبی کی۔ جب قافلہ لے جایا جا رہا تھا اور اس تیزی سے دوڑائے جاتے، بچے اونٹوں کی پھوٹ سے گرتے، ماں پکارتی یا علی میرے بچہ یا علی، جگہ جگہ خبریں ملی ہوئی۔ صاحب کے دو
خدمت میں پیش کرتے ہوئے مجلس کو تمام کروں. دھوپ تپ رہی تھی, سورج جلال میں تھا. ایک مرتبہ قافلہ لے جانے والے نے آ کے قافلہ سالار سے کہا دھوپ بڑھ گئی ہے, ریت تپ رہی ہے, اب تو جانور بھی پیر بدل رہے ہیں, اتنی اجازت دے دے کہ قافلے کو روک دے کسی جگہ. اس نے کہا اچھا قافلے کو روکو. قافلہ روکا گیا. بیویاں ناکوں سے اتری, جلتی ہوئی ریتی پر بچوں کو لے کے اونٹوں کے سائے میں بیٹھ گئی. حاکم کے لیے خیمہ لگایا گیا. عابد بیمار کھڑے رہے. جب دیوار خیمہ لگ چکی تو عابد بیمار ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کو سنبھالتے ہوئے دیوار خیمہ کے پاس آئے. اندر سے ظالم نے سن کے کہا یہ کیسی آواز ہے؟ تو پیغام نے کہا کہ حاکم یہ وہ قیدی ہے جو سایہ دیوار میں کھڑا ہے, کیا ان کو لے جا کر دھوپ میں کھڑا کر دے. عابد بیمار کی زنجیریں اب کہنا جلدی رہی. عابد بیمار دھوپ میں کھڑے رہے. وہ چکی بنی تدیدار گرامی, کیا بے بسی تھی میرے مولا کی, کیا بے کسی تھی میرے مولا کی, کیا بے کسی تھی اہل حرم کی. قافلہ اس قریے کے قریب سے پہنچا جہاں حبیب ابن مظاہر رہتے تھے. حبیب کے بیٹے نے کہا کہ سنتے ہیں کوئی قافلہ آ رہا ہے, چلو چل کے دیکھیں. آ کے کھڑے ہوئے راستے پر دور سے دیکھا مبارک کارواں اڑ رہی ہے. جب قافلہ قریب پہنچا تو دیکھا آگے آگے نیزوں پر کچھ سر ہیں. ایک نیزے پر ایک سر ہے جو سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہے. ایک نیزے پر ایک سر ہے جس کی آنکھیں بند ہے. ایک نیزے پہ ایک 18 برس کے کریل جوان کا سر ہے. ایک نیزے پر ایک 13 برس کے چاند کا سر ہے. ایک نیزے پہ دیکھا کہ 2 سر ہے, ایک 8 برس کے بچے کے, اور ایک نیزے پہ دیکھا ایک 6 مہینے کے بچے کا سر. ایسے میں سروں کے جرمن میں نگاہ پڑی, دیکھا ایک نیزے پہ باپ کا سر ہے, باپ کا سر ہے. تو کہا یہ تو میرے بابا کا سر ہے. اپنے ساتھیوں سے کہا چلو تلواریں نکال کر حملہ کریں, اور حملہ کر کے اس سر کو چھینا. حبیب ابن مظاہر کے سر کو چھینا اور رخسار پر رخسار رکھ کے کہا جس کا بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کے سر کو کئی لوگ لینا پہ لے جاتے ہیں. عابد بیمار نے تغیروں کو تھاما, لیکن میرے کہنے کا یعنی میرے بابا کا سر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. عزیزان گرامی, منتظمین مٹی کی آپ سے یہ گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ سے سیدہ شافعہ زیدی بنت سید علی احمد زیدی اہلیہ سید حمایت علی زیدی صاحب کی روح کو شاد